بس عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جا بجا دیکھیں قرآن میں بھی اعمال پہ زور لگایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال پہ زور دیا کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ بہت ضروری ہے۔ اب کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اور جی اللہ ہماری نمازوں کا تو تھوڑا ہی بھوکا ہے، اس کو ہمارے روزوں کی کیا ضرورت ہے، اس کو ہمارے حج اور زکات کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح کی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اعمال کی ترغیب کیوں دیتے؟ جہاں بھی صحابہ نے اعمال کے بارے میں سوال کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے فرماتے ہیں ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں اعمال میں سب سے پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہی سوال ایک اور صحابی فرماتے ہیں ای العمل احب الی اللہ۔ اب سوال وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ سارے اعمال میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک اور صحابی یہی سوال کرتے ہیں ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ اعمال میں سب سے پسندیدہ ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سوال ایک، جواب مختلف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر مردم شناس ہوتا ہے، نبض شناس بھی ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر اپنے امتی کو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کس چیز کی کمزوری ہے۔ اب جس نے یہ سوال کیا، پہلا سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے اندر جہاد بھی موجود ہے، یہ والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کیا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اب جس عمل کی رغبت اس میں نہیں تھی اس عمل کی رغبت دلائی گئی، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کیا جائے۔ اب جب دوسرا سوال ہوتا ہے، سوال وہی ہے لیکن آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نماز بھی اپنے وقت پہ پڑھا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا تھا لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتا تھا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک نہیں کیا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا سارے اعمال میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اور جب تیسرے آدمی نے سوال کیا، آپ اس کو بھی سمجھ گئے کہ اس کے اندر والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا جذبہ بھی ہے، نماز بھی اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں یہ جہاد نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، جہاد انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ بولو سارے انشاءاللہ۔ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ آج دہشت گردی کو جہاد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس طرح قرآن سے نماز روزہ حج زکات فرض ہے اسی قرآن سے جہاد بھی فرض ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جہاد جاری رہے گا۔ آپ موازنہ کریں دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی یہ ہے کہ کسی کو مارنا ہے تو نہ بچوں کا خیال کرنا ہے، نہ بوڑھوں کا خیال کرنا ہے، نہ عورتوں کا خیال کرنا ہے۔ اور جہاد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کافروں سے لڑو تو ان کے بوڑھوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے معذوروں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کی عورتوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ جہاد ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ اور دہشت گردی کے خلاف جہاں ہمارے ادارے کام کریں گے انشاءاللہ اس جنگ میں ہم برابر کے طریقے انشاءاللہ۔ دہشت گردی کے ہم قائل نہیں، اسلام دہشت والا مذہب نہیں ہے، اسلام کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے۔ آج ہمارے فوج کا ایک بڑا ادارہ ہے، تو کیا فوج کے جہاں وہ رہتے ہیں ان کی دیواروں پہ یہ بات نہیں لکھی ہوتی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ؟
یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے تو نہیں لکھا، انہوں نے خود لکھا ہے. یہ کسی مولوی نے تو وہاں نہیں لکھا، یہ خود وہاں لکھتے ہیں ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. مولوی بھی اسی بات کی دعوت دے رہا ہے، آؤ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو پھر تمہاری شان ان لوگوں کی طرح ہوگی جو بدر کے میدان میں لڑ رہے تھے. ان کے اندر بھی تو یہی خوبی تھی، کوئی ٹینک نہیں ہے، کوئی توپ نہیں ہے، ان کے اندر ایمان پکا ہے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی. آج بھی ایمان ہو، تقوی ہو صحابہ والا، تو پھر جہاد کرنے کا مزہ آئے گا، پھر بات بنے گی. تو میرے بھائیوں، لقمان حکیم نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی. ایمان میں، اعمال میں آگے ذرا تفصیل ہے، اور ایمان میں صرف اتنی سی بات ہے، ایمان تیرا اس وقت قابل قبول ہوگا کہ جب ملاوٹ سے پاک ہوگا. کس سے پاک ہوگا؟ ملاوٹ سے. بولو سارے، ملاوٹ سے پاک ہوگا، جہاں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. کیوں؟ ہر گناہ ظلم ہے، بے نمازی بھی ظلم ہے، روزہ نہ رکھنا ظلم ہے، غیبت کرنا ظلم ہے، سود کھانا ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کون سا ظلم ہے؟ شرک. قرآن نے اس کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا. ان الشرک وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. بیٹا خیال کرنا عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو، عقیدے میں ملاوٹ نہیں. آپ دودھ میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، گھی میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے اپنے اس عقیدہ توحید کے اندر کوئی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے. سارے گناہ معاف ہو سکتے، اللہ پہ کسی کا زور نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کو چاہے معاف کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. سارے بندوں کو عذاب کے اندر مبتلا کریں، اللہ سے پھر بھی کوئی پوچھنے والا. لیکن شرک کے بارے میں مشرک کے لیے اللہ کا ٹل فیصلہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ سے زیادہ غیور کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی غیرت کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب کو معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. مشرک کے لیے جو ملاوٹ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری. جلسے میں آنے والوں، قسمتیں کھوٹی کرنے والا بھی کون اور قسمتیں کھری کرنے والا بھی کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ عقیدہ ٹھیک کرو، اولاد کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، رزق کے خزانے بھی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے چاہے بیٹیاں دے دے چاہے بیٹے دے دے، اس کی مرضی، اس سے کوئی پوچھنے والا. چاہے غریب کو اتنی اولاد دے دے کہ بیچارہ سنبھال نہ سکے، اور امیر کوٹھیوں پہ کوٹھی بنا رہا ہے، اللہ نے ایک بیٹا بھی نہیں دیا. یہ کس کے اختیار میں؟ چاہے تو بڑھاپے کے اندر جناب زکریا کو بیٹا دے دے کہ بڑھاپے میں زکریا نے بیٹا کس سے مانگا. آؤ عقیدہ درست کر دو، جب بیٹے اور بیٹی کی ضرورت پیش آئے جناب زکریا کی طرح اولاد کس سے مانگو؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. ربا میرا موسم نہیں ہے اولاد کا،
میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مجھے ایک بیٹے کی ضرورت ہے. اللہ نے بڑھاپے کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے جناب زکریا کو بیٹا دے دیا. عقیدہ درست کرو, مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, عقیدے میں کوئی ملاوٹ اللہ کے ہاں برداشت نہیں. کرتے رہتے ہو ملاوٹ, کرتے رہتے ہو, ادھر بھی آتے ہو ادھر بھی جاتے ہو. اولیاء اللہ کے مزارات پہ ضرور جایا کرو لیکن حاجتیں نہ مانگا کرو. حاجت روا اور مشکل کشا بولو صرف کون ہے؟ اونچی آواز چاہیے آپ کی, دل کی گہرائیوں سے کہو ہمارا پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ پہاڑ کی چوٹیوں پر پانی پلانے والا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑو, اللہ سے محبتیں پیدا کرو. یہ اولیاء اللہ یہی سکھانے آئے تھے کہ آپ کے دل کا تعلق اور جوڑ کس ذات سے ہو؟ اللہ سے. لقمان حکیم نے پہلی بات فرمائی, بیٹا عقیدے میں ملاوٹ نہیں, عقیدے میں ملاوٹ نہیں, عقیدہ صاف ستھرا بالکل, کوئی بوگس کمزور عقیدہ کہ یہ کوا بولا تو کیا ہوگا, تو یہ مکھوری بول گئی تو کیا ہوگا, اور یہ میرے گھر والی کا وہ دوپٹہ اس کا کونا سر پہ آ گیا, استاد جی کیا ہوگا, میری مرغی نے بانگ دے دی, اذان دے دی, استاد جی کیا ہوگا. تو وہ استاد بھی رگڑا کرتے تھے کہ چلو جی لے آؤ وہ مرغی, تیرے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ بوگس عقیدہ, ان یتبعون الا الظن, اٹکلوں کو اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. پہلی بات فرمائی عقیدے میں ملاوٹ. آگے فرمایا او میرے بیٹے تجھے وصیت کر رہا ہوں, وصیت کر رہا ہوں, خیال کرنا. بیٹے نے کہا ابا جی, مفسرین نے لکھے نا, بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جی آپ بڑی بڑی باتوں کی مجھے تلقین کر رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے گناہ, چھوٹی نیکیاں اللہ کہاں دیکھے گا. اللہ رب العزت کے اس اللہ کے ولی نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا خیال کرنا, نیکی چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ آسمان کے اوپر ہو, زمین کے نیچے, کسی گہرائی کے اندر کیوں نہ ہو, اگر چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی اللہ وہ بھی تیرے سامنے لا کے اس کو رکھ دے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا, پڑھنے والا جب اس کو پڑھے گا تو کیا کہے گا, مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا ہو گیا میرے اعمال نامے کو, اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. عمل چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا, گناہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا, سب کچھ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. لقمان حکیم نے ایک اور وصیت فرمائی, بیٹا خیال کرنا, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر والصابرین علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا نماز کی پابندی کرنا, نماز کی یہ وہ وصیت ہے جلسے میں آنے والوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے ہو, میرے صحابہ اور اہل بیت تمہارے ذریعے سے امت کو پیغام دے رہا ہوں, الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا. میں کل راولپنڈی سے گزر رہا تھا تو مختلف میں نے اشتہارات پڑھے, شب معراج, شب برات, بس شادی مناتے ہیں. اب شب معراج سے ہمیں ملا کیا تھا, نماز کا تحفہ ملا کہ نہیں ملا. نماز ایک نہیں پڑھتے اور شب معراج پہ پروگرام ہوتا ہے. اور شب برات میں نے وہاں وہ مری روڈ سے اور ادھر سے جب گزرے تو بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں, پہلے سالوں کی طرح اس طرح شب برات کے لیے بہترین تحفہ حلوہ پوڑی, کھیر اور فلاں. اب آپ اندازہ لگائیں شب برات کا اور کھیر اور حلوے کا کیا جوڑ ہے. یہ تو آگے پیچھے یہ کام چلتا ہی رہتا ہے, یعنی ہر وقت ہمیں پیٹ ہی کا کام ہوتا ہے. اب شب برات رونے اور دھونے کی رات ہے, معافیاں مانگنے کی رات ہے. شب معراج سے سبق لینے کی بات کہ اللہ کے محبوب کو اتنے اہتمام کے ساتھ معراج کی شب نماز کا تحفہ ملا اور